نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل لن تجد له وليا مرشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. میں نے جو آیت ابھی تلاوت فرمائی ہے یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس آیت کریمہ کو نزول فرمایا ہے. میں آپ سے اس آیت کے تعلق سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ہم کہیں بھی اللہ کے اس حکم کو سنتے ہیں تو ہم اپنے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں. کچھ اس کے اسے ابھی ذرا اونچا کر لے گا ان کے چہرے کے اوپر آ جاتا ہے. میں تو ادھر جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی ہوا کرتی تھی اس وقت کے صحابہ جو موجود ہوتے تھے اور ان کی جو ضروریات ہوتے جو ان کے قلب میں جو شکوک یا اوہام یا جن باتوں کے سوالات ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول فرمایا کرتے ہیں. اس لیے جو محفل میں موجود ہیں وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع رکھیں گے اور اپنے شکوک یا آپ کے لیے جو بھی مسائل ہوں گے اپنے قلب ہی میں اگر اس کو رجوع کریں گے اللہ کی طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں ان کے جوابات مل جائیں گے. رہی بات میں کہہ رہا تھا کہ جو آیت کریمہ آپ کے شان میں نازل ہوئی ہے ان اللہ، میں اس کا ترجمہ آپ کو پیش کر کے اس کے ساتھ کچھ ہمیں فہم کی باتیں اس میں معلوم کریں گے. جیسے ہی آیت ہم سنتے ہیں تو ہم درود کا تحفہ تو پیش کرتے ہیں، اس کے ساتھ سمجھ اور فہم اس کا اور اس کا ادراک کیا ہونا چاہیے. ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ،
युसल्लूना अलन नबी अल्लाह व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह और उसके तमाम मलाइका, युसल्लूना अलन नबी, अपने नबी पर दरूद भेज रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये काम हो रहा है। अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर दरूद का नुज़ूल कर रहे हैं। युसल्लूना अरबी ज़बान में मुज़ारे कहते हैं, कंटिन्यूस टेंस। चालू है। कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? जब चालू होता है, रनिंग, हाँ, रीडिंग, ईटिंग, बोला तो क्या है वो? कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट भी है और कंटिन्यूस भी। प्रेजेंट कंटिन्यूस होके अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, पास्ट में नहीं गया, माजी में नहीं गया। माजी में जाता तो अरबी का दूसरा लफ्ज़ होगा, सल्ला होगा। अल्लाह उसके फरिश्ते भेजे, भेज चुके, पास्ट टेंस में हो जाता। ये क्या है? समझदार लोग हैं, सबके सब मेरे ख्याल से ग्रेजुएट से ऊपर, डबल ग्रेजुएट से इंजीनियर्स हैं, और इस ऐसे मसले को समझ सकते हैं। आप ग्रामर भी समझ सकते हैं, ज़बान भी समझ सकते हैं, इसमें हक़ाइक़ को भी हमें समझना है। आज की टेक्नोलॉजी की दौर है, तो इसमें हर इंसान की समझ जो है मामूली से, असल से कुछ ज़्यादा है, बालिगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू, इसमें दो जने, एक अल्लाह की ज़ात है और एक अल्लाह के फरिश्ते हैं, दोनों मिलकर एक काम कर रहे हैं। अल्लाह भी और अल्लाह के फरिश्ते भी। इन्नल्लाह के साथ वाव आया बीच में, वाह एंड और हर्फ अत्फ मिलकर क्या बताया? अल्लाह भी वो काम कर रहा है और अल्लाह के फरिश्ते भी वो काम कर रहे हैं। ये दोनों हैं, क्या कर रहे हैं? युसल्लूना, सलात भेज रहे हैं। किस पर? अपने नबी पर, अपने महबूब पर, अपने माशूक, आखिर ज़मान नबी पर। हम जितना भी उनकी तौसीफ बयान करें कम है। क्या कर रहे हैं वो लोग? अल्लाह क्या कर रहा है? भेज रहा है और उसके फरिश्ते भी भेज रहे हैं। कब से भेज रहे हैं ये? जब ये इस आयत का नुज़ूल हुआ उसी वक्त से ले लीजिए, जो हमारे तारीख़ में, इदराक में, समझ में है, उस वक्त से भेज रहे हैं। अब भी क्या है? भेज ही रहे हैं। जब आप हमारे सामने मौजूद थे उस वक्त भी भेज रहे थे। जब आप बच्चा थे, बच्चे की उम्र में थे, तब भी भेज रहे थे। जवानी में थे तब भी उन पर भेज रहे थे। कौन कौन? अल्लाह और उसके फरिश्ते। ज़रा समझते जाना स्टेप बाय स्टेप। उसके पहले का दौर अभी नहीं बता रहा हूँ। जहाँ से नबूवत का ऐलान किए उस वक्त भेज रहे हैं। उम्मत में, इस्लाम में दाखिल हो रहे थे लोग, उस वक्त भी अल्लाह उसके फरिश्ते भेज रहे हैं। आप ताइफ में तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर लोगों ने आप पर पत्थर मारे, उस वक्त भी अल्लाह उसके फरिश्ते भेज रहे हैं।
सहाबा के दरमियान जमा रहते, आपके आस पास हमेशा बैठे रहते, आपकी महफिल में रहते, आपके चेहरे को ताकते रहते, देखते रहते, और आपके चेहरे मुबारक से नूर के जलवे देख रहे होते और इश्क के प्याले पीते रहते। उस वक्त भी इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, नबी पर भेज रहे होते। कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट, तो उस वक्त भी प्रेजेंट। उसके बाद आपका विशाल हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? स्टॉप हो गया। नहीं। बोलो नहीं। नहीं, समझ में आई क्या बात? अभी स्टॉप नहीं हुआ। अगर वो पर्दा करके खत्म हो जाते तो फिर कहाँ उतारते? हयातुन नबी कैसी है, खत्म ही नहीं होती। क्या आपके बाद ये खल्क में कुछ उतर रही है? इन्नल्लाह मतलब बेजा, मैं कहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पर कोई बर्तन है, मैं दूध डाल रहा हूँ, उसमें समाता जा रहा है तो मैं डालता रहूँगा। अगर वो लगा भर गया, चाहे तो निकाल दो उसको, ऐसे ही थोड़े तो लोग ही अंदर रखे थे वो ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह का रखा है। मैं कोई तैयारी करके नहीं आया हूँ, जो हुक्म अल्लाह का वो आपको सुनकर दरवाज़ा करना होता है। मैं जानी है, समझ आ रही है। आपका नाम? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम। अजीम, अच्छा। अजीम मोहम्मद सलीम अजीम, ऐसा क्या राइमिंग? अच्छा, वो भी मिलल्लाह हुआ है। तो क्या हुआ देखिए, अगर कोई बर्तन है, आप उसमें दूध भर रहे हैं बोले तो क्या है, अभी काम जारी है, फिर चल रहा है। जब वो भर जाएगा तो वो फेल क्या होगा? रुक जाएगा। अगर वो पूरा हो जाता, अल्लाह का मंशा ये होता कि आपके हयात तक मैं उन पर दरूद भेजूंगा, फिर नहीं भेजूंगा। अगर कोई ऐसा मंशा होता, नऊज़ बिल्लाह, ऐसा तो है नहीं, तो उसका जो इरादा है क्या बता रहा है? अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेज रहे हैं। जब सहाबा मौजूद थे आपके दरमियान, आप बक़ैद हयात थे, आपका नूरानी जलवा हमारे सामने था, और अल्लाह तबारक व तआला उन पर दरूद, अल्लाह उसके फरिश्ते भेज रहे हैं। आपका पर्दा हुआ तो रुक जाना चाहिए था, लेकिन कुरान का कलाम पाक ये कह रहा है, सल्लूना, भेज रहे हैं, मौजूद हैं तो भेज रहे हैं, जिंदा हैं तो भेज रहे हैं। जिंदे की तरफ ही कुछ भेजा जाता है, जिंदा हो जाए तो उसकी तरफ नहीं भेजा जाता। तो क्या हुआ? अल्लाह के फरिश्ते जब सहाबा मौजूद थे तब भी भेज रहे थे, आप जब पर्दा कर लिए तब भी भेज रहे थे। आज 1445 साल हो चुके, अभी भी भेज रहा है क्या नहीं? अगर वो जिंदा बक़ैद हयात ना होते तो क्या है, वो ये अमल रुक जाता। अल्लाह उसके फरिश्ते बोलते क्या हो गया काम उस नबी का, अब उनको भी हम पर्दे में भेज दिए, अब यहाँ से नहीं। अरे पहले सामने थे, सहाबा को तैयार कर रहे थे, अभी पसे पर्दा हैं, अब तो रिमोट कंट्रोल है। अब क्या है, वहीं से बैठकर रिमोट कंट्रोल है। जिसको चाहते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उसको लाकर उसकी ज़बान से अपनी बात सुनाते हैं। वही औलिया अल्लाह है। पहले अंबिया अल्लाह थे, अब वो औलिया अल्लाह। कौन थे? आज वही औलिया अल्लाह है, जिनको अल्लाह को नबी करीम ने पसंद कर लिया, अपनी विलायत अता फरमाई,
اور ان کے ذریعے سے آپ کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، کیا بولو، یصلون علی النبی، اس کے خلاف کون کرے گا؟ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی بقید حیات نہیں ہیں، مٹی میں چلے گئے اور نعوذ باللہ ختم ہو گیا۔ ارے مٹی کے اندر اس لیے گئے، تم سب کو اس کے اندر جانا ہے اور تمہاری رہنمائی ان کو وہاں کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اوپر رہ کے تم امت کو تیار کر دیے، ابھی تو امت کو قیامت میں محشر میں لے کر جانا ہے، ان کو اسی راستے سے جانا ہے، سبحان اللہ، سبحان اسی راستے کے اسی راستے سے ان کو جانا ہے، اسی برزخ سے جانا ہے۔ تو آپ وہاں پہ جا کے کھڑے ہوئے کہ جو بھی آئے گا میرا عاشق اس کو یوں پار کر دوں گا، ایسے جائے گا پل صراط پہ کہ جہنم کہے گی جلدی سے پار ہو جا، جلدی سے پار ہو، اگر تو رکا رہا تو میں ٹھنڈی ہو جاتا۔ ایسی رحمت والے وہاں کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ عاشق کا، وہ نبی کے عاشق کا۔ تو کیا ہے وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی تک کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اگر اسی پر کوئی کہتا جائے تو زندگی ختم ہو جائے، اور ان اللہ و ملائکتہ یصلون کا حق ادا نہ ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سمجھے؟ تو جو دشمن ہوگا جو نبی کا، جو سمجھتا ہوگا کہ وہ بشر تھے، ہم کیسے تھے، کھاتے پیتے تھے، بیوی بچے رکھتے تھے، بازار میں چلتے تھے، مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیا ہوا یہ رسول رسول بول رہا ہے؟ یہ مالی حاضر رسول یاکل الطعام، یہ کھانا کھاتا ہے، وہ یمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اور تمام دوسری امتوں نے ہر نبی کو اپنا بھائی کہا، وہ اخاہم یعقوب، وہ اخاہم ہود، وہ اخاہم لوط، ایسا سب کو، لیکن کسی صحابی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ کیا کہا جائے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بہت کچھ اس کے اندر مفہوم اور باقی ہے۔ تھوڑا سا میں آگے بڑھ کر آپ کو ایک اور بات سمجھا دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، کس پر ایمان لائے؟ اللہ پہ پوری دنیا لائی ہے، تو اس کا وہ ایمان کو کون پوچھتا ہے؟ آج یہ بولتا ہے کہ وہ ایسے تھے، بہت اچھے تھے، وہ امین تھے، وہ سب، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، ایشور ہے، یہ پرمیشور ہے، یہ پروردگار ہے، یہ سب کو پیدا، وہ توحید نہیں ہونا ہم کو، وہ ایمان نہیں ہونا ہم کو، وہ منافقوں کا ہے۔ کیا ہے؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں ایسے ہی جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ کیا بڑا کام کر دیے؟ ہر کوئی عقل والا یہ کہتا ہے، ہوش والا یہ کہتا ہے اللہ ایک ہی ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والے دو نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہے، یہ عقل تسلیم کرتی ہے، تیری ایمان نہیں ہے وہ۔ کیا بولا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، روزانہ میں پڑھتا ہوں صبح کی تلاوت میں ان آیتوں کو اور ہم سمجھتے بھی ہیں کیا بول رہے ہیں ہم لوگ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کا دن بھی، اس پر بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے۔ ایمان کیا ضرورت ہے؟ وہ عقل ہے تمہاری، جب یہ پیدا ہوئے تو ایک دن یہ فنا ہونے والی ہے، جو آیا ہے وہ جائے گا، یہ عقل مانتی ہے۔ وہ بالیوم الآخر، آخرت کے دن کو ماننا ایمان نہیں ہے۔
وما هم بمؤمنین، میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ کا کلام بول رہا ہے وما هم بمؤمنین۔ وہ کیا ہے؟ میں نہیں بول رہا ہوں کہ وہ ایمان والے نہیں، اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتا ہے وما هم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوں تو دھوکہ نہیں کھا لینا، وہ ایمان والا نہیں ہے، میں نہیں بول رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے وما هم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ کیا ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، دونوں کو۔ پورے مسلمان خوش ہو گئے، ہاں دیکھو وہ سامیار یہ بول دیا، وہ گرو یہ بول دیا، کیا بول دیا؟ ایمان نہیں لایا انہیں، ایمان والا نہیں ہے، خوش نہیں ہو کہ دھوکہ نہیں کھا جانا، وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، محمد الرسول اللہ کو ابو جہل بھی مانا، تمام کفار مکہ بھی محمد الرسول اللہ کیا مانا؟ محمد بن عبداللہ، کیا مانا تھا؟ محمد بن عبداللہ مانا، کیا مانا؟ وہ ایمان نہیں تھا۔ محمد الرسول اللہ مانا تو وہ ہوا ایمان۔ جو محمد الرسول اللہ مانا تب وہ ہوا ایمان والا۔ جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ نہیں مانے گا ایمان والا نہیں، وہ ایمان والا نہیں کہلاتا، وہ دھوکہ دے رہا ہے ایمان والوں کو، اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی طرف مخاطب ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ ایمان والے جو میرے محبوب پہ ایمان لائے، جو میری بات، میرے محبوب کی بات پر ایمان لائے، میرے محبوب کی ذات پر ایمان لائے، ان پر جو ایمان لایا اس کو میں پکار رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، اس میں کس کو پکار رہا ہے؟ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت رکھتا ہے، ان کے ہر کام سے محبت رکھتا ہے، ان کے ہر حکم پر تابعداری کرتا ہے، اس کو پکار رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، تم بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی کیا کرو؟ اوہو صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو۔ اللہ کے مومن، رسول اللہ کے مومن ہونا، بولا اللہ کے مومن، دھوکہ دینے والے، دھوکہ نہیں کھانا۔ مومن جو ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا، نہ دھوکہ کھاتا۔ اگر دھوکہ کھا گیا تو سمجھو نہیں ایمان والا ہے۔ ایمان والا کبھی دھوکہ نہیں کھاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس میں مومن کون ہے، کافر کون ہے، منافق کون ہے، مشرک کون ہے، ان کی پہچان رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کسے ہے؟ ایمان والے کون ہوئے؟ جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور مان لیا، اللہ کا نور مان کر کے ان کے جلوے دیکھ رہے تھے اور انہیں ان سے محبت ہے۔ کہا، فرمایا صلو علیہ، تم پورے کے پورے مل کر صلو علیہ، جمع کا صیغہ ہے صلو، صلی بولا تو واحد، صلو بولا تو جمع کا صیغہ ہے، صلو علیہ وسلموا، ان پر تم بھی درود بھیجو۔ اتنا ہی نہیں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اور ان کے ساتھ سلام بھیجو تم، اور سلموا، سلام بھیجو۔ ارے یہ کیا ہوا؟ یہ امر ہے، اللہ کا حکم جو امر ہوتا ہے وہ فرض عین ہے۔ کیا ہے وہ؟ فرض عین ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ تم بھی بھیجو۔ کیا یہ حکم ساقط ہو گیا؟ کیا یہ حکم باطل ہو گیا؟ کیا یہ منسوخ ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ مومن اور کلام پاک
تا قیامت ایسے ہی رہے گا اور یہ حکم ویسے ہی رہے گا۔ تو کیا ہوا؟ تمہارے نماز، تمہارے روزے، تمہارے زکوٰۃ، تمہارا حج، جتنے بھی یہ فرائض ہیں وہ وقتی ہیں۔ ایک بات اور بتا رہا ہوں اس کے اندر، نماز کب تک ہے؟ 5 منٹ، 10 منٹ ہوگی، اس کے بعد ہے نہیں۔ روزے کتنا ہے؟ وقتی ہے، وقت میں قید ہے۔ ایک 24 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے، آدھا دن ہوا، اس کے بعد روزہ ہے نہیں ہے۔ رمضان چلے گا تو روزہ ہے، فرض نہیں ہے۔ نماز، زکوٰۃ، سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں جو کیا بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اسے سمجھیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور اس کے اندر دوسرے اور سوالات، کتنے سوالات بولوں؟ میرے پیر و مرشد ایسا ایسا اس کو سمجھا کے گئے ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں۔ جو ہمارے شیخ ہیں ان کا ثانی نہیں، وہ بحر العلوم، کئی بحر العلوم ان کے اندر ہے۔ علم حق در علم صوفی گم شود۔ علم حق کیا ہوگا؟ صوفی کے علم میں گم ہو جاتا ہے۔ تمہارے پیر کی کیا شان ہے معلوم نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگر شریعت سے پوچھیں کہ حکم کب تک کے لیے ہے؟ 1 منٹ کے لیے، آدھے دن کے لیے، 1 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، کب تک کے لیے ہے؟ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جب تک کہ محمد الرسول اللہ کی ذات موجود ہے، اس وقت تک کے لیے اس نے حکم دے دیا کہ تم یہ کرتے ہی رہو۔ نماز تمہاری وقتی ہے، روزہ تمہارا وقتی ہے، زکوٰۃ تمہارا کچھ حدود کے اندر ہے، حج تمہارا ہو گیا، 7 بار تم نے چکر کاٹ لیے، طواف کر دیے، صفا و مروہ ہو گیا، بال اتار لیے، ہو گیا۔ کیا اس کے بعد پھر حج؟ نہیں، ارکان ختم ہو گئے۔ یہ ختم ہونے والا حکم نہیں ہے۔ کیسا حکم ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، دیتے لیتے کیا کرنا ہے؟ یہ امر ایسا ہے کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھتے رہا کرو، بیچتے رہا۔ ہاں ہاں، بولو، کچھ بولنا ہے، کچھ ڈاؤٹ ہے، کچھ پوچھنا ہے؟ فرما، آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ میری محفل میں کوئی رکاوٹ یا کوئی پابندی نہیں ہے، جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ کر ڈاؤٹ کو کلیئر کر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ وہ کیسی ذات ہوں گی جس ذات پر اللہ تبارک و تعالی خود ضرور بھیجے، اور تمام ملائکہ میں کوئی ملائکہ چھوٹا نہیں۔ 7 زمین اور آسمان میں جتنے بھی ہیں، جنت و جہنم میں، تمام فرشتوں کے لیے یہ ہے کہ پورے کے پورے کیا ہو رہے ہیں؟ ہاں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون۔ وہ ملائکتہ جہاں بول رہا ہے، ملائکہ کوئی چھوٹا ہوا ہے؟ نہیں، جبریل علیہ السلام کو ہے حکم، اسرائیل علیہ السلام کو نہیں ہے، میکائیل علیہ السلام کو ہے نہیں، تمام کے اوپر ہے حکم، تمام کے تمام۔ جب آئیں گے تو جبریل علیہ السلام کو بھی دست بستہ ہو کر آپ کو پہلے سلام کرنا پڑے گا۔ جب بھی آتے تھے وہی لے کر تو پہلے کیا فرماتے تھے جبریل علیہ السلام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا، اس کے بعد ہی انہیں کلام کرنا ہے، پہلے سلام ان پہ کرنا۔
यहाँ तक ले लो, इस आयत को बार बार पढ़ते रहो तो आपको नए नए इसके अंदर से हीरे वो जवाहरात, मोती, वो लूलू, वो मरजान निकलते रहेंगे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। उससे कतराता है जालिम, ऐसे दरूद से, ऐसे हुक्म से अल्लाह के रूगर्दानी करता है, मुखालिफत करता है। क्यों मस्जिद में सलाम पढ़ते हैं? अरे जालिम, मस्जिद में तेरी नमाज तेरे मुंह में फेंक देंगे। तेरी क्या नमाज है? अली, हजरत अली की नमाज है तेरी? हजरत अबू बकर सिद्दीक की नमाज है तेरी? हजरत बिलाल की नमाज है तेरी? क्या नमाज है तेरी? अगर तेरी नमाज को तोला जाए तो लपेट के तेरे मुंह में फेंक दिया जाए। तो मस्जिद में सलाम पढ़ना जायज़ है क्या? शरीयत का हुक्म है क्या? सहाबा पढ़े क्या? तू तो सहाबा के ज़माने में पैदा हुआ, तू तो मुखलिफ, तू तो सहाबा के पीछे पीछे चलने वाला। देखा सहाबा को, देखे बगैर कैसा चल रहा है। सहाबा के पीछे वही चल सकता है जो ताबई है, ताबई उनके पीछे चल सकता है, तुझे नहीं चलने का कोई हुक्म। हाँ, वक्त में बगैर देखे तो जिक्र भी करें। कहती भी आप लोगों को बहुत परेशानी हुई तो ज़रा रेड सिग्नल बता दे, थोड़ी है क्या? आशीष तो नहीं होती, अल्लाह के रसूल के चाहने वालों को नहीं होती। कांटे की नमाज तेरी कोई कबूल हो गई का सबूत नहीं है। मेरा हज कबूल हो गया कि कोई दलील नहीं है। तेरी ज़कात पूरी कबूल हो गई, इसके कोई दलील नहीं। मेरे रोज़े कबूल हो गए, इसकी कोई दलील। ये हो गया जब तू दरूद भेज दिया, अल्लाह ने, उसके फरिश्ते ने कबूल कर लिया और उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में उसको पेश कर दिया। इसमें कोई दूसरा कलाम नहीं। जैसे ही एक मोमिन ने दरूद भेजा, फरिश्तों को भेजता है, उसको लेके जाओ, ये मोमिन का दरूद है, इसको लेकर उन्हें मेरे नबी के दरबार में लेकर जाओ, उन्हें पेश करो। सरकार फरमाते हैं कि जो दरूद भेजता है मैं उसे अपनी आंखों से देखता हूँ और अपने कानों से सुनता हूँ। किसी तुम्हारी दूसरी इबादत में ये हुक्म नहीं। मैं नमाज को तेरी देखता हूँ, तिकले एक खड़ा हूँ, तो कैसा तवाफ करता सो बिंड होता सो देख ले को खड़े हो, कहीं भी नहीं है। अगर है तो बताओ मुझे, मैं भी सीख लेता हूँ। लेकिन दरूद के लिए क्या बताया? अरे बहुत मुश्किल है, रसूलुल्लाह पर मैं ईमान लाता हूँ बोलना बहुत मुश्किल है। एक दौर था मेरा जब मैं, इनकी उम्र इससे ज़्यादा था, उनकी उम्र से कम था। इन्होंने मेरे बेटे या बेटे ना, उन्होंने मेरे पोतरे, इन्होंने मेरे नवासे। एक वक्त में दुकान पर था, मेरे वालिद थे। एक एनेक्डोट बता देता हूँ बीच में। मेरी उम्र उस वक्त कोई 25 के अंदर ही होंगी और मेरा दाखिला होकर मैं 1960 पर जब मेरी उम्र 16 साल थी, उस वक्त मैं सरकार के पास अरबी अज़बात लेता था। 1960 पर 2 से, इसमें कितने यहाँ पैदा हो गई वो देखने। अच्छा, तो क्या हुआ, मैं दुकान पर मैं बीएससी पढ़ने के बाद टेलरिंग का ही काम करता था, कटिंग करना, सिलाई करना, वालिद के साथ काम करना। तो आने वाले पूछे क्या हो गया, तू पागल क्या, तू बीएससी पढ़ लेके फिर क्या टेलरिंग कर लेके है? बोला क्यों, क्या तुम्हारे पास लेबर की कोई इज्जत नहीं है? मुँह बंद कर लिए, छोड़ दिए। तो जब काम कर रहा था तो ये जोगी आया दुकान पर, ओ मैं अजमेर से आ रहा हूँ, ख्वाजा के पास से आ रहा हूँ, वो है ये वो है, वो कर दूंगा, तुम्हारा वो बना दूंगा, तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा, वो बोल के झोली फैलाने को आया है।
बोल गए कह रहे हाँ इधर बोल गए। ये पेपर का टुकड़ा लिया, उसमें कुछ मुझे दिखा करके कच्चे चावल के दाने उसमें डालकर उसकी पोटली बना दिया। बोला अच्छा है, तुम ये अंदर लेकर जाओ किसी कोने में और तुम इसे खोल कर देखो, तुम्हारे जो दिल में मुराद है वो याद करते, तुम खोल के देखो। अरे मुराद तू बोल के अंदर जाके खोला मैं पीछे, देखा तो पूरे फूल के कलियां सफेद, इसके कलियां फूल के महक आ रही है पास मेरे आंखों के सामने, सबके सामने। तो चावल बना था और पेपर से लिपट के बंद के दिया मैं हाथ में लेकर आया, पीछे आकर खोला तो वो फूल के कलियां बन गई। जाकर बताया था फूल के, हमारे वालिद देखे, क्या तुम्हें बड़े अल्लाह वाले बन गए ना, तुम्हें भी जरा करके बताओ। बोले कैसा है चैलेंज, बाहर वाले का नहीं, अंदर के ही घर के ही लोग, घर के ही लोग हमारे होते हैं। ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों चल रहे हो, ये कुर्बानियाँ क्यों कर रहे हो, ये वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो, ये पीर के पीछे क्या पागल बन रहे हो। अल्लाह अकबर, तुम्हें क्या मालूम कि ईमान कैसे कमाया जाता। मैं बोला अच्छा ठीक है, मैं भी करता हूँ। मैं उसको बुलाया, तू ये काम करा ना, मैं जो बोलता हूँ तू अगर काम करेगा तो तू जो करा सो काम मैं करूँगा। शर्त समझ में आई, तुझे करके बता दिया। अब क्या शर्त है कि मुझे करके दिखाऊं, बोले कि मैं जो बोलता हूँ अगर वो तू करेगा तो तू जो कराया है वो मैं करूँगा। हाँ क्या बोल, बोला ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बोल। हाँ मैं नहीं बोलता, बोल के पलट के झोली ले लेके भागने लगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बोल। मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दे, बोलेगा अजमेर से आया कैसे की बोला ना, नहीं हम नहीं बोल सकते। मालूम तुझे ये बोलना इतना मुश्किल है, ये कच्चे चावल के दाने को फूल बनाना आसान। समझ में आया क्या? हाँ, यहाँ धोखा नहीं खाना इन लोगों से। एक बहुत बड़ा कमाल करके बताते हैं, उनके ऊपर जिन्न आते हैं, उनके ऊपर वो आते हैं, बड़े बड़े कमाल। नहीं धोखा खाना, उनसे बोलना तू मैं करता हूँ काम, तू करता क्या, तू जो करा सो अगर वो कर देता तो हम भी अल्लाह खाली बोलते कि मतलब ये दर्द क्या कर रहा है। ऐसे तो ख्वाजा अजमेरी के कितने कमालात, जो जोगी जयपाल जब उड़ा तो अब के खड़ा हुए तो बोले कि ले जाओ, तो उड़ने लगे, जाके ठोक कर लेकर आ गए नीचे। तो क्या समझे क्या बोल रहा था? हाँ भूल गए। हाँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ बोला नहीं कर सकते, हम सबको मानने वाले हैं। वो सबको मानने वाला तो हर जाई है, तो एक का नहीं होता, जो एक का नहीं होता वो हर एक का होता। तू निकल के जाओ, तो हो गया। तो क्या है ईमान लाने में, इसलिए बोल रहा था। हाँ हाँ नहीं भूल गए, छोड़ डाले। रसूलुल्लाह पर ईमान लाना आसान नहीं है, नहीं लाते हैं, नहीं मानते हैं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह मानना, ये बात अल्लाह को सब मान लेते हैं, नबी को नहीं मानते। वो लोग जो नबी को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा अगर कोई समझता है, कोई अकीदा है, कोई आदमी है, कोई है, उसको कभी ईमान वाला नहीं समझना। वो युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू की कैटेगरी में है। वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों, ये दोनों के इसमें समझ जाना। और एक बात थी उसके पीछे चली गई, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो इल्का हो रहा है मैं आपको सुना रहा हूँ, अगर कोई है तो गलत है। एक बात पूछूंगा, मैं इनको कहता हूँ ये मेरे नवासे,
تمہیں جا کر کے یہ کام کر کے آ جاؤ، تمہیں جاؤ جا کے گھر پورا پاک کر کے آ جاؤ، تم جاؤ میری کار ہے پوری دھو کے آ جاؤ۔ میں ان کو بولتا ہوں، تینوں پلٹا کے بولتے ہیں کہ اے نانا جان تمہیں جا کو دھو لے کے تمہیں گھر پاک تو آ جاؤ، تو کیا برابر ہے؟ میں ان کو بول رہا کہ تمہیں جاؤ اور میری کار دھو کے آ جاؤ، تینوں پلٹ کے مجھے کیا بولتے ہیں، نانا جان آپ جاؤ آپ کار دھو کے آ جاؤ۔ اب ہے صحیح ہے، پھر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیج رہے ہیں، ایسا حکم دے رہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم اللہ کے رسول پر درود بھیجو۔ تو ہم پلٹ کے کیا اللہم صلی علی سیدنا محمد، اس کے جواب میں کیا بولے، اے اللہ تو تیرے فرشتے مل کر میرے نبی پر درود بھیج۔ اللہ ہم کو بول رہا ہے، کیا سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات ابھی تک؟ ایمان آ گئی؟ کیا بول بھائی؟ اللہ بول رہا ہے اے ایمان والو تم بھیجو، تو جواب میں ہم کیا بول رہے ہیں؟ اللہم صلی علی، اللہ بول رہا ہے کہ ایمان والو صلو علیہ، اے ایمان والو تم نبی پر درود بھیجو، یہ اللہ کا حکم، ہم اللہ کو حکم دے رہے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو بھیج اللہ سیدنا محمد۔ کیا اچھا ادب، کیا حکم کی تابع داری، فرما برداری ہے۔ کوئی بھی مجھے اس کا جواب لا کے دینا، یہ حکم کو پورا کرے یا حکم کے بدلے اللہ کو حکم دے ڈالے؟ اللہ ہی کو کیا کر دیے، پلٹا کے اس کو حکم دے دیے اللہم صلی علی سیدنا محمد، ہمارے نبی پر تو درود بھیج اے اللہ، یہ بول دی ہے۔ اس کا جواب لے لیتا نا، پوری کتابیں دیکھنا، سیاہ ستہ دیکھنا، بخاری دیکھنا، مسلم دیکھنا، ترمذی دیکھنا، نسائی دیکھنا، وہ کیا بولو سیاہ ستہ حدیث کی کتابیں دیکھنا، مشکات دیکھنا، بخاری شریف کو معنی سے پڑھنا، کتنے کے کون کون بولے ہیں، تمام کی کتابوں کو دیکھنا اور اس کا کیا لے کے آنا، حل لے کر کے آنا، بولنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ٹینگ بولا، تھوڑی سی آج کے صبور ہے نا، لہذا ذکر کر لی ہے۔ لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک 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 یا صبور، 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 استغفرک یا صبور،
استغفرک یا صبور 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 سلسلہ عامریہ جو ہے قادریہ اور چشتیہ کا ہی سلسلہ ہے بنسبتوں سے شیوخ کے عامریہ نوریہ بن کر کے عامریہ بن کر کے ایسے ہی چشتیہ اور قادریہ سلسلے کے اور شاخیں ہیں، لیکن آپ کسی بھی سلسلے میں علم نہیں پائیں گے۔ کیا ہے؟ صرف توحید اسمی، اللہ ہی کو اللہ بولیں گے، رام سامی کو اللہ نہیں بولیں گے۔ ایسا الف رام الف ہا لکھ کر رہا تو اس کو اللہ بولیں گے، دوسرا کون سی بھی زبان میں لکھا اللہ نہیں بولیں گے۔ اسم کیا ہے؟ توحید اسمی بولتے ہوئے، اسم نام اللہ کے سوا کوئی نام میں اگر کہیں گے تو نہیں بولیں گے۔ علم جو ہے ہمارے سلسلے میں، سلسلہ عامریہ میں اس طرح کا علم ہے جو شریعت کا بھی ہے، طریقت کا بھی ہے، حقیقت کا بھی ہے، معرفت کا بھی ہے۔ اور کوئی عمل یا کوئی علم شریعت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کو چھوڑ کر ہمیں چلنے کا کوئی راستہ یا کوئی طریقہ یا کوئی علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو بھی بتائے کہ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ معرفت ہے، یہ ہے، تو اس کی معرفت حقیقت جو بھی ہوگی عین شریعت ہونا چاہیے، شریعت سے وہ ثابت ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہوگی تو ایسے علم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تک ہمارے اندر طریقت کا علم نہیں آیا۔ جو علماء ظواہر جو نصیحت کی باتیں کر رہے ہیں وہی چالو ہیں۔ اس کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے پانے کے لیے ہم نے جو وعدہ کر کے بیعت کیا ہے، ہم ابھی تک اس کے علم کو حاصل کرنے سے بہت بعید ہیں، بہت دور ہیں۔ ابھی ہم کیا ہیں کہ ظاہری احکام کی پابندی کر رہے ہیں، الحمدللہ اچھا ہے، لیکن جو علم ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، جو ہمارے پیر و مرشد نے دیا ہے، جو بحر العلوم نے ہمیں جو علم دیا ہے، اس کا رتی برابر بھی ہمارے اندر ابھی شائبہ آیا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دنیا کے تمام کاموں میں بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں، کیا نفع کیا نقصان، کتنا آیا کتنا گیا۔ اسی طرح ہم کو اس سلوک میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا پائے اور کیا کھوئے، کیا ہمیں نہیں ملا اب تک، ہم کس راستے پہ نکلے تھے اور کہاں پہنچے۔ تو اس کی طرف ہمیں
توجہ کرنا چاہیے، اور اس طرح کی محفلیں اور مجلسیں میں تو چاہوں گا کہ ہر گھر میں ہمارے سلسلے کے ہونا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے، اور تمام لوگوں کو اس کی دعوت دے کر، اس کی چاشنی دے کر کے ہمیں متوجہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں تمام کو اس موقع فراہم کرے اور ہم یہ کر سکیں۔ اللہ کے جو نام ہیں 100 نام اس سے زیادہ ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے 100 نام جو ہیں اتنے ہی نہیں ہیں، اور بھی بہت نام ہیں۔ اللہ کے نام 100 نام کیا، میرے 100 نام سے زیادہ ہیں۔ نہیں، یہ کیا بات ہے، مولوی صبح خراب ہو جائے، نہیں ہے۔ سلیم صاحب کے 100 سے بھی ابھی 1000 سے زیادہ نام نہیں ہے۔ بتاؤں کیا میں کیسا ہوں؟ کیا رے میرا ایک نام ہی سنا، سلیم نہیں کو تو، اور کیا ہے عطا اللہ۔ یہ 2 ناموں کو 100 نام سے زیادہ ہیں، اور نام کیا 200 نام تک بتائے جائیں، اتنے نام ہیں۔ تو یہ حقیقت نہیں معلوم، ہمیں کہاں سے ہے ہم کو نہیں معلوم، کہاں جائیں گے خبر میں جائیں گے اتنا معلوم ہے، اور یہ سمجھیں گے مر گیا مربوط، اس کے پیچھے نہ کوئی فاتحہ نہ کوئی درود، نہ اس کے کوئی فاتحہ کرنا، اس کے پیچھے نہ کوئی درود پڑھنا، اتنا معلوم ہوا۔ جیسا کہ ایک لطیفہ ہے، تیلگو کا بادشاہ جو تھا اس کے دربار میں تینالی کا رامن تھا نا، تو بازار سے راستے میں چلتا جا رہا تھا، تو ایک سپاہی اس سے آ کے پوچھا تو کہاں سے آیا؟ اماں کے پیٹ سے آیا۔ اماں کے پیٹ، جا چلے جا، بولا اب جانے نہیں ہوتا۔ تو ایسا ہمارا حال ہے کہ ہمیں کہاں سے آئے، اماں کے پیٹ سے آئے یہ معلوم، اب ہم تو جا نہیں سکتے، کہاں جائیں گے ہمیں معلوم ہے، قبرستان کو تو جائیں گے، نہ یہ ہماری ابتدا ہے نہ وہ ہماری انتہا ہے۔ میں آپ کے عقل کو کھول کر جگانا چاہتا ہوں، وہ نہ ہماری ابتدا اور نہ خبر ہمارا انتہا، یہ نہیں، ہمیں ہوش میں آنا چاہیے۔ قرآن ہی کی آیت پڑھتا ہوں پھر، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اقترب، قریب آ چکا، اقترب للناس، لوگوں کے لیے، حسابهم، ان کا حساب، ان کے حساب دینے کا ٹائم قریب آ چکا۔ اقترب للناس حسابهم وہ ہم، اور وہ فی غفلۃ، یہ غفلت میں، معرضون، منہ پھیر کے جاتے ہیں۔ کیا اللہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، اقتربہ کا سورہ ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، منہ پھیر کے جا رہے ہیں۔ ہر لمحہ و ہر آن، ہر دن ہمارے حساب کا وقت ہمارے قریب آتا جا رہا ہے، قریب آتا جا رہا ہے، قریب آتا جا رہا ہے، اور ہم اتنی بڑی غفلت میں ہیں۔ یہاں آئے ہیں کس لیے، یہاں سے جائیں گے کس لیے، آئے کہاں سے اور جانا کہاں، ہمیں اس کا ذرا بھی غم بھی، فکر بھی نہیں، پریشانی بھی نہیں۔ اگر یہاں سے کوئی بھی معلوم نہیں سن لے گا جا کو انگلینڈ کے کوئی بھی گلی میں چھوڑ ڈالیا تو کیا کریں گے؟ کیا لوں گا، سعودی میں ریاض میں لگ جاؤ، اچانک لگ جاؤ بازار میں کھڑا رہ جائے گا، تب دیکھ لے کوسی گلی میں جاؤں کہاں ہے، ادھر ادھر دیکھا تھا پولیس والا پکڑ چلے جاتا، کون کی آیا ہے باہر والا۔ تو ہمارا ایسا حال ہے کہ کہاں سے آئے نہیں معلوم، کہاں جائیں گے نہیں معلوم، کون سے راستے سے جائیں گے نہیں معلوم، لگ جا کے کھڈے میں ڈھکل دیے، تو اس کے بعد جب ہوش آئیں گا ہم کو بہت دیر ہو چکی۔ الناس نائمون، لوگ اس وقت سو رہے ہیں، اذا ماتوا یبعثون، جب مریں گے جب جائیں گے، جب ان کو لگیں گا کہ جب کہاں تھا میں، کون سے خواب غفلت، کون سے عالم میں تھا، کہاں تھا میں، یہ کہاں آ گیا، اس وقت پتہ چلے گا۔ تو ہمیں اس وقت تک
نہیں جاگو، پیر و مرشد ہمیں جگا رہے ہیں، اولیاء اللہ ہمیں جگا رہے ہیں، سرکار ہمیں آواز دے رہے ہیں، ہر آن و ہر لمحہ وہ امت کی طرف نگاہیں لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا صبور ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک بندہ دوسرے بندے کا خون کر رہا، ایک کو لوٹ رہا، ایک کے ٹکڑے کر رہا، ایک کا مان چھین رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس کو پکڑنے میں اللہ کو قدرت نہیں ہے؟ پوری قدرت ہے۔ اللہ پوری چاہا تو اسی لمحہ اس کو گرفت کر، لیکن چھوڑا۔ کیسا بڑا سب اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی اس کی ملکیت ہی ہے۔ حیات جو ہے سلسلہ اللہ کی حیات اس کے اندر ہے، کس کی ملکیت ہے؟ آ جائیے بزرگ سامنے، تشریف لائیے۔ تو کیسا بڑا صبور ہے۔ اس وقت چاہے تو چور چرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو قدرت نہیں ہے پکڑنے، اسی وقت ہاتھ پکڑ لیتا، لیکن چھوڑ دیا ہے، بھیڑ دیا ہے۔ کیسا معلوم ہے کہ جو خطا کر صبر کر رہا ہے، اس کا ایک دن کیا کروں گا میں؟ مالکی یوم الدین، اللہ کیا ہے؟ اس کا لگتے ہٹا، ان کا چہرہ دیکھ، کا دن رکھا۔ ہاں بس کہ اللہ صبور ہے۔ کس کی زمین ہے یہ؟ ہماری۔ ہاں کہاں کی بھی اللہ کی زمین، مجھے پوری گلی میں بتا دو ہے، پوری گلی کے اندر، پورے سی بی آئی روڈ کے اوپر، پورے گنگا نگر کے اندر، پورے آر ٹی نگر کے اندر، کہاں کی بھی اللہ کی زمین کہاں رجسٹر ہو ہے؟ کون سی جگہ تھا میں بتاؤں؟ نہیں، اللہ کی زمین اس نہیں ہے۔ اللہ مالک، پوری کائنات کا مالک، یہ زمین کا مالک۔ اچھا تو یہ بول رہا ہے کہ میری زمین نہیں ہے، کیا حل ہے؟ صبر کر رہے ہیں؟ اللہ کیسا بڑا صبر کر رہے ہیں۔ صبور اسے کہتے ہیں، اللہ کے صفت کو صابر نہیں، صبر کرنے والا نہیں، صبار بولے تو بالغے کا صیغہ، سپرلیٹو ڈگری، اس میں صبار بولا تو بھی کیا ہے؟ بہت بڑا صبر، اس سے بھی زیادہ صبر کرنے والا کون ہے؟ صبور ہے اللہ کا۔ آج نام صبور۔ بندے گناہ کرتے ہوئے، اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے وہ ان کو گرفت نہیں کر رہا ہے۔ اس کو قدرت ہے کہ نہیں؟ قدرت ہے پوری کی پوری، اسی آن وہ ہے، لپک سکتا ہے۔ اب اتنی زمین میں کانتی بھی بتایا کہ نہیں؟ مجھے نہیں بتایا، بہت خواہش ہے اللہ کی زمین بول کے، کون سی بھی گلی میں، کون سی بھی جنگل میں، میدان میں، پورے کرناٹک میں نہیں ہے۔ کرناٹک تو کیا، پورے تمل ناڈو میں نہیں، کیرلا میں نہیں، پورے 20 اسٹیٹا میں نہیں، پوری ہندوستان میں نہیں، روئے زمین پر آپ اگر جا کر دیکھیں گے تو کہیں بھی اللہ کی زمین نہیں ہے۔ ذرا دین کی طرف دیکھیں گے، تعلیم کی طرف۔ اللہ کے مال کو اپنا مال کہنا، کیا کہتے ہیں اسے؟ جی نہیں بولے، اللہ کا جو مال ہے، اللہ کے مال کو میرا مال بولنا، اسے کیا بولتے ہیں؟ ایسا کرنا کیا ہے؟ شرک۔ ہاں ذرا زور سے بولو نا، مجھے آواز آئے گی بول کے دیکھ رہا ہوں سب سے، وہ آواز ہی نہیں آ رہی۔ اللہ کے مال کو اپنا مال بولنا کیا ہے؟ اس کا نام شرک ہے۔ تو کون کون شرک کر رہے ہیں اس میں؟ پورے جتنے بلڈنگ آ رکھی ہیں پورے کے پورے، میرا بولتا، اللہ کا بولتا نہیں، کبھی بھی نہیں بولتا، اللہ کا نہیں بولتا۔ ہوتا کیا؟ بول جاتا اس کے ہاتھ میں سے گورنمنٹ بولتی، چھین لیتے، کیا نہیں یہ ہے، اٹھا لے گورنمنٹ میرا نہیں بولتے، کیسا تم نے کیا کرتا؟
बोलता क्या नहीं भाई? हाँ, वफ को दे आ रहा है। वफ वाला वफ का बोले तो तू कौन सा वफ वाला, तेरा क्या है, उससे छीन ले। वफ का बोला तो भी शिर्क, मेरा बोला तो भी शिर्क, हुकूमत का बोला तो भी शिर्क। दीन इसे नहीं मानता। जो माल अल्लाह का है वो अल्लाह ही का है कहना तौहीद है। अल्लाह के माल को अपना माल कहना शिर्क है क्या नहीं है? अगर इसमें कोई दो बात है, फतवा इतवा लेना है देवबंद से या सवील रशाद से या कहाँ से दिखे है तो बोलो, एक ही फतवा मिलेगा, क्या बोल के? शिर्क है। और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म क्या है कुरान में? इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। इन्न अल्लाह यग़फ़िरु मा दून ला यग़फ़िरु शिर्क व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक, बेशक अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा, लेकिन किसको माफ़ नहीं करेगा? शिर्क को माफ़ करेगा। क्या दूसरी कहती हुई आयत रहे तो कुरान में से बोलो, ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, ये गवारा नहीं करेगा अल्लाह ताला, ये माफ़ हरगिज़ नहीं माफ़ करेगा। तुम्हारे पहाड़ जितने गुनाह हो उसको माफ़ कर देगा, समंदर के झाग जितने हो, समंदर का पानी जितना हो, उतने गुनाह तुम्हारे माफ़ कर देगा, लेकिन किसे माफ़ नहीं करेगा? शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। शिर्क है क्या? नहीं है। एक मिसाल मैं देता हूँ, ये घर है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने दवाइयाँ सब करें, इसके अंदर एक शीशी रखो है, वो जहर है, मैं सब कुछ मैं माफ़ करूँगा, तुम्हें वो जहर नहीं पीना, वो जहर को तुम्हें हाथ नहीं लगाना, बोल डाले। और हमारे सवाब साहब बोले, देखो इतने चीज़ें रखा हूँ, इसमें एक जहर रखा हूँ, तुम्हें क्या नहीं करना, ये जहर को टच भी नहीं करना, पीना भी नहीं। अब बच्चे ही छोटे करके देखेंगे, बोल के उठा के पी लिए तो क्या हाल होगा वो बच्चे का? बच्चे खत्म हो जाएगा। जो शिर्क कर दिया वो अज़ली जहन्नम में चला जाएगा। मेरा सवाल अब ये है, अगर इतना खतरनाक है शिर्क, तो अल्लाह क्यों नहीं निकाल दिया? क्यों भाई? तुम्हें मालूम था कि इतना खतरनाक जहर है तो रखना ही नहीं था, खुद ही निकाल के फेंक डालना था, खत्म कर डालना था। तुमको ताकत नहीं थी, उठाने नहीं हो रहा है, वो जहर है, निकालने नहीं हो रहा है, बोलो नहीं मालूम हो। मेरा सवाल पहले समझो तो फिर जवाब। ये इल्म है, ये तौहीद का सबक है, समझ में आएगा? अगर इतनी खतरनाक चीज है तो आप यहाँ रखेंगे उसे? हरगिज़ नहीं रखेंगे। क्या करेंगे? निकाल के फेंक देंगे। दूसरी एक और मिसाल देता हूँ, शिर्क के लिए हो गया 5 मिनट में। क्या है? भूख लगी शायद बच्चा को, फतेह पढ़ लेंगे। हमारे घर में औरतें ही, बीवी है, तो मैं देखती कि मैं नहीं सो टाइम को दूसरा भी जना आग हो जाता है घर में, तो कैसा आने जो उन्हें आया तो क्या, मैं भी आके जाता हूँ, उन्हें भी आके जाते, छोड़ेंगे फिर क्या करेंगे? छोड़ेंगे उसे। मेरी बीवी के साथ कोई और एक शरीक होता है, ये शरीक का मसला बोल रहा हूँ मैं यहाँ। हाँ, एक जना आग हो जाता है तो छोड़ डालेंगे क्या करेंगे उसे? वो हमीते देखो उसे, तमाचे देखो, खतर फिर नहीं आना जाली मंदिर बोली, नहीं रहने दो, आने दो, जाने दो। ऐसा बोला क्या है? मुझे ताकत नहीं है इस मार को निकालने की, कुदरत मुझे नहीं है। तो शिर्क को निकालने की अल्लाह को कुदरत नहीं है, नहीं होती तो निकाल डालते। कहीं को ये मुसीबत हमने देखा हमको, क्या है? कहीं कुछ तो शिर्क कर, शिर्क नहीं करना, झंडा नहीं उठाना, पंजे नहीं बिठाना, आगावे नहीं कूदना, या गौस नहीं पुकारना, ओ ये नहीं करना, वो नहीं करना, फतेह नहीं करना।
काहे को घूमने मरने में? अगर ताकत है तो निकाल डालना, फेंक दे निकाल के। हो रहा है क्यों? मेरा सवाल ये है, ये शिर्क को अल्लाह तबारक व तआला क्यों नहीं निकालता खुद और तौहीद हमको दे देता है? आराम से हम तौहीद पा लेकर हमें जन्नत में चले जाते। कब बोलेंगे इसका जवाब मुझे? आज नहीं तो कल बोल सकते हैं, परसों बोल सकते हैं, 8 दिन के बाद बोल सकते हैं। कल मेरे अल्लाह के जो आज सबूत है ना, कल अल्लाह की फातिहा में और मंसूर के या जूही के घर में बैठूंगा। अगर आप लोग शामिल होना चाहे तो आ सकती, इसका जवाब भी लेको आ सकती। अगर नहीं लेको आए तो जवाब हासिल कर सकती। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक। या सबूरो या सबूरो या सबूरो या सबूर 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 या सबूरो या सबूरो या सबूरो या या सबूरो या सबूरो या सबूरो या सबूर 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 या सबूर या सबूरो या सबूरो या सबूर या सबूरो या सबूरो या सबूरो या सबूर या सबूरो या सबूरो या सबूरो या सबूर या सबूरो या सबूरो या सबूरो या सबूर। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल औला 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 सल्लल्लाहु अलैका या अय्युहन नबियुल 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 औला वसल्लम अलैक। अल्लाहु 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 अल्लाहु
अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अफजल जिक्र क्या है? अफजल जिक्र, सबसे अफजल जिक्र क्या है? जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे अफजल कोई जिक्र नहीं है। पूरे ला इलाहा इल्लल्लाह में अहम किसकी बात है? उसमें अल्लाह की, कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं और अल्लाह के सिवा हमारा कोई हाजत रवा में बहुत पूरे सिफात आ गए, तो इसके सिवा कोई भी नहीं। तो इसका जिक्र जो है हम हमारे सिलसिले के अंदर हम कैसा करते हैं? अल्लाह के 100 नाम, 99 उसके सिफात और एक उसके ज़ात का नाम, हर दिन के साथ हम उसे मिलते हैं। पूरे आप देख लो, ये अनोखा कैलेंडर है हमारा। ऐसा दुनिया में किसी सिलसिले में, किसी मज़हब में, किसी कैलेंडर, किसी दौर में नहीं है। तो यहूदियों के पास जाओ, ईसाइयों के पास जाओ, दूसरे मुशरिकीन के कैलेंडरों के पास जाओ, किसके भी कैलेंडर में जाओ, पीर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मंडे, कन्नड़ा में सोमवारा। मंगल को क्या बोलते? मंगलवारा। बुध वारा, गुरु वारा, शुक्र वारा, शनि वारा, संडे, मंडे। डे, डे के ऊपर जरा सूचना, आज कौन सा डे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्या है डे? किसका आज है? आज कौन सा डे? आज सैटरडे, हाँ फ्राइडे, हाँ फ्राइडे का तो शुक्रवार। हाँ, शुक्र कौन भाई तुम्हारा? कौन होता, कौन लगता शुक्र? कौन? बोलिए नहीं कर रही ना, हम यहाँ शुक्रवार बोले ना, वो शुक्र कौन? एक सैयारे का नाम। संडे बोले तो सन भी एक सैयारा, बड़ा प्लैनेट सन। ओ अरे अरे, ये गैजेट्स के बारे में मुझे मालूम नहीं, रखड़े को बैठ जाना। सन का दिन, सन कौन? अल्लाह का भाई, बड़ा बेटा। हाँ, आज का दिन सूरज का दिन। किसे याद कर रहे हैं आप आज? सूरज को याद कर रहे हैं। मंगलवारा को किसे याद कर रहे हैं? 5 मिनट लूँगा, भूख लगती रही तो बच्चा हो गया नहीं। मंगल को किसे याद कर रहे हैं? मंगल का तो जंगल में मंगल। मंगल के माने बहुत बड़ा सैयारा में, मार्स, जिसे इंग्लिश में मार्स बोलते हैं, इंग्लिश में उसको मार्स बोलते हैं, मंगल। अब दूसरा दिन बुधवारा। बुध कौन हमारा? गुरु, पीर, मालूम नहीं। बुध एक सैयारा, बुधन, वीनस इंग्लिश में बोलते हैं। थर्स तो वो वारा, वो दिन। हाय अल्लाह, थर्सडे को क्या है? गुरु वारा। गुरु भी एक सैयारा, जुपिटर बोलते हैं उसे इंग्लिश में, मुश्तरी बोलते हैं उसे फारसी में। वारा उसका दिन। अच्छा, उसके बाद कौन सा दिन? फ्राइडे, फ्राई करे सो दिन, शुक्रवार। शुक्र क्या कहते हैं सो, वो भी एक वीनस, एक सैयारा है, उसका नाम है। शनिवारा, शनि पकड़ा सुने आ गया। तो ये शनि किसे याद कर रहे हैं? शनि को तो कौन होने?
سیٹرن جو بہت بڑا پلانٹ ہے سیاروں میں، صحیح اس کے اندر والیوم جو ہے اس کا بڑا، اور اس کے اوپر ایک رنگ ہے، اس کے بیچ میں انہیں ہے، تو ویسے سیارے کا نام سیٹرن ہے. صحیح آج صبح کو کیا آج کا روز ہے؟ آج شنی کا روز. آہو شنی کا روز کسے یاد کرے؟ اللہ کو یاد کرے. تمہیں اللہ کو چھوڑ کے شنی کو یاد کرے، توحید کرے، شرک کرے، کیا کرے؟ صبح اٹھ کے کسے یاد کرے؟ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو بولو، میں بولتا ہوں بولو. تو ہم روزانہ کسے یاد کر رہے ہیں؟ آج سورج کا دن، آج چاند کا دن، آج بدھ کا، آج شنی کا دن. ہم روزانہ صبح اٹھتے ہی توحید کر رہے ہیں یا شرک کر رہے ہیں؟ آج اللہ کا دن بول رہے ہیں؟ نہیں بول رہے. نہیں، ہمارا کیلنڈر یہی کر رہا ہے. آج کس کا دن؟ آج اللہ کا دن. اللہ. پھر دوسرے دن اٹھے، کیا دن؟ آج رحمان کا دن. یہ توحید ہے یا شرک ہے؟ توحید ہے. صبح کی عبادت میں کیا ہے ہمارے؟ آج کا دن ہم نے کیا کر دیا؟ رحمان کے نام. آج رحمان کا دن، اللہ ہمارے پر رحمت برس. آج رحیم کا دن، آج مالک کا دن، آج قدوس کا دن، آج سلام کا دن، مومن کا دن، مہیمن کا دن. صبح سے شام تک ہم شرک میں نہیں اور شرک میں مبتلا ہو کے اللہ میں یہ آنکھیں کھول کو دکھتا نہیں نا، دیکھتا نہیں نا، دو چنکھیں تو اللہ کو ہر حال ہر لمحہ تمہیں چاروں طرف سے دیکھ رہا ہے. وہ تمہارے ہی ساتھ ہے. آئینہ مکنتو، تم جہاں بھی ہو تمہیں دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہی ہے. جب تمہیں اسی یا رحمان پکاریں گے تو خوش ہوں گا، یا آج شنی کا دن بولے تو خوش ہوں گا. کیا ہو؟ ذرا سوچ کے دیکھو کہ ہماری ذکر کیا ہے. افضل ذکر ہے اللہ ہی کے نام کو ہر روز ہم اس کے صفات سے یاد کریں. ہم کیا نہیں کرتے ہیں؟ شرک میں مبتلا نہیں ہے. تو تمام کے تمام اسی سلسلے میں بھی یہ کیلنڈر نہیں ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبح کو اٹھتے ہی اللہ کے نام سے آج کا دن شروع کریں، اللہ کے نام کے ذکر سے آج شروع کریں، اور اللہ کے کلام سے شروع کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے شروع کریں. تو یہ کیسا اچھا برکت والا دن بنے گا، اور کس طرح ہمارے تمام مشکلات و پریشانیوں کو آسانی ملے گی، حل ملے گا. چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کیا فرمایا؟ لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے نام ہیں. من احصاها دخل الجنہ، کتنا آسان جنت میں جانے کا راستہ بتایا. جس نے بھی ان کا ورد کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. وقت رہا تو ابھی بولوں گا، نہیں تو بولو. کیا بول رہے بھائی صاحب؟ ابھی آئے ہی 5 منٹ بولو. اچھا، 5 منٹ میں 1-2 بات اس میں بول دیتا ہوں. اسماء الحسنی آپ کے ورد کرنے میں. اب ان کے محل کے سامنے آیا صباح الدین صاحب کے ایک فقیر بھکاری. یجمان صباح الدین صاحب بہت بڑے دلدار ہیں، بہت بڑے یجمان ہیں، بہت بڑے مالک ہیں، بہت بڑے سخی ہیں، داتا ہیں. ایسا بولتا گیا. اسے مار تو 2 مار نکال رہے ہیں. بولیے کیا کریں گے؟ 5 منٹ کھڑے رہے تبھی ذرا بولنے کو ہمیں سب جگہ سننے دے. سب دن ایک ذرا معلوم ہونے کی تعریف. اسے مار کے نہیں بھاگیں گے. اور کیا غلطی پر تو مجھے یجمان کیسا رہے بولتا تو ایسا جا کو ماریں گے کیا؟ تم سخی کیسا بولتا تو مجھے ایسا جا کو باکسنگ ماریں گے کیا؟ بولنے میں غلطی پکڑیں گے کیا؟ اللہ اکبر. اللہ کے 100 نام صبح کو ہم پکارتے ہیں، اس میں کوئی خطا ہے یا نہیں؟ کوئی خطا نہیں ہے. تمہاری نماز میں خطا ہے، تمہارے روزے میں خطا ہے، تمہارے زکوٰۃ میں خطا ہے، تمہارے حج میں خطا ہے. کیا مانتے کہ نہیں؟ وہ قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم. یہ قبول ہوا کہ نہیں معلوم ہے. یقین ہے کہ ہمیں جیسے ہی پکارے وہ اللہ متوجہ ہو گیا.
اجیب الدعوت الداعی اذا دعانی، میں جو بھی بات بول رہا ہوں قرآن کی آیت سے بول رہا ہوں، ثبوت کے ساتھ بول رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اجیب الدعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا. بندہ صبح کی ذکر میں غفلت کرتا ہے، میں نماز میں غفلت کر لیا تو میں قضا کر لے، ذکر میں کیوں کرتا ہے؟ ذکر میں ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر جیسے ہی تو پکارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ جواب دینے کے لیے تیار ہے، اتنا تیار ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس ذکر کو، اللہ کے 100 نام کو یاد کریں، اس کا ورد کریں اور روزانہ ہمارے ساتھ ذکر میں شامل ہو جائیں. اللہ 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 یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.